پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک انتظام کیا ہے والدین کا، یعنی والد کا اور بھائی کا، جو ایک طرح سے اس کا پروٹیکشن ہے، اس کا حصار ہے، اس کا قلعہ ہے. ہاں اسلامی شریعت میں لڑکی جو ہے نا وہ پھول کی طرح ہے. پھول بہت خوبصورت ہوتا ہے، کوئی بھی بڑھنے والا ہم اس کو توڑنا چاہتا ہے تو پھول کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کانٹے لگے ہوتے ہیں. تو اس کا باپ اور اس کا بھائی کیا ہے، وہ کانٹا ہے جو ایسے ہی بڑھنے والے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھنے روک لیں گے، بچاؤ کریں گے. ہمارے یہاں لو میرج کے نام پر جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں وہ فیل کی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں شادی سے پہلے پریکٹیکل ہو کے ویسا نہیں سوچ پاتی ہیں جیسا لڑکی کا باپ سوچ رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ لڑکی کا باپ ظلم کرتا ہے، پر نارملی ایک باپ جب اپنی لڑکی کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ان سارے پہلوؤں کو پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، جو لڑکی کی سمجھ میں نہیں آتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بولتا ہوں؟ لڑکیوں کا مسئلہ بہت ایموشنل ہوتا ہے. بیشتر لڑکیوں کا مسئلہ کیسا ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی اس نے اپروچ کیا، چار محبت کی باتیں بول دی، 2 غزلیں سینڈ کر دی، شعر بول دیا، حسن کی تعریف کر دی، لڑکیاں بھول جاتی ہیں اور بھول کر کے ضد پکڑ لیتی ہیں. وہ باتوں میں بہت آسانی سے آ جاتی ہیں، بہک جاتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں. لڑکیاں ایموشنل ہوتی ہیں تبھی تو لڑکے شاعری کرتے ہیں. ہاں یہ ہمارے یہاں جو شاعری کے نام پہ جو بھی لٹریچر پیدا ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ لڑکیاں تعریف پسند ہوتی ہیں. تو لڑکیاں تعریف پسند ہوتی ہے تو لڑکے اس لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے شاعری کرتے ہیں. عورت کے حسن کے بیان میں آسمان و زمین کے قصیدے ملا دیتے ہیں اور لڑکیاں اس بہکاوے کے آسانی سے جاتی ہیں. یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. یہ جو لڑکے آسمان و زمین کے قصیدے ملاتے ہیں اور آسمان سے تارے توڑ کر کے زمین پر قدموں میں بچھا دینے کی بات کرتے ہیں، کسی لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے، صبح اٹھ کر کے ناشتہ لانا بھی بھاری پڑتا ہے. جو لڑکا شادی سے پہلے آسمان سے تارے توڑ کے لا کر کے آپ کے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو اس کو بھاری پڑتا ہے صبح اٹھ کر کے ناشتہ لانا آپ کے لیے. ہاں بچوں کو اسکول چھوڑنے لے کر کے آنا بھاری پڑتا ہے. شاعری کرنا آسان ہوتا ہے، پریکٹیکلی اس کا نبھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. لڑکیاں لیکن یہ نہیں سمجھ پاتی، وہ آسانی سے ایسے لڑکوں کے بہکاوے میں آ جاتی. پھر اگر باپ ایسے کسی رشتے سے انکار کر دیتا ہے کہ نکاح مت کرو تو لڑکی کو یہ لگتا ہے میرا باپ ظالم ہے، میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، مجھ کو میری محبت سے دور کرنا چاہتا ہے. بس یہ شادی سے پہلے کی محبت جس کو کہتے ہیں محبت کی یہ خباثت ہوگی، یہ زنا ہے. یہ جو شادی سے پہلے ایک مسلمان لڑکی تو بہت باوفا ہوتی ہے اور اس کی وفا کا معاملہ شادی سے پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے صرف جسم کو نہیں، اپنے ایموشنز کو بھی نا اپنے شوہر کی امانت سمجھتا ہے. تو وہ اس کو بہت سنبھال کر کے رکھتی ہے کہ میرے ایموشنز بھی صرف میرے شوہر کا خرچ کریں، وہ ایموشن بھی کسی غیر شوہر پر کسی ناجائز تعلق پہ خرچ نہیں ہونے چاہیے. شادی سے پہلے کی محبت اصل میں شادی کے بعد اپنے شوہر سے بے وفائی. شادی سے پہلے محبت کا ہمارے دین میں کوئی تصور ہی اس طرح کا نہیں. بھائی عورت کے لیے محبت کس سے کرتی ہے؟ اس کو شادی کے بعد اس کے شوہر سے کرتی ہے. تو یہ میں دیکھیے میری عمر ویسے بہت زیادہ نہیں، 37 38 ہے، پر میں تقریباً یعنی 17-18 سالوں سے میرج کاؤنسلنگ کے کام دیکھ رہا ہوں. یعنی جب میں صبح اسی میں تھا تب بھی بہت سارے جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں شادی شدہ زندگی میں، نکاح طلاق خدا کے معاملات پہ بڑی ڈیل کرتا تھا. بھائی جب میں بھی یہ سارے معاملات میرے پاس آتے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ لو میرجز میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے. طلاق بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لو میرج میں جو شادی سے پہلے تعلق بنتا ہے نا، اس تعلق کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں لڑکے اور لڑکی کی آپس میں، وہ نیچرل نہیں ہوتی ہے. پھر طرح کی ایکسپیکٹیشن تو ایک دوسرے کے لیے پیدا کرتے ہیں، ایک الگ طرح کا تعلق بن جاتا ہے. اس میں لڑکے کے دل میں شہوت ہوتی ہے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے وہ لڑکی کی ایموشنز کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اس کو بہت آسمانوں پر چڑھاتا ہے. پریکٹیکل لائف نہیں ہوتی ہے نا. پریکٹیکل نہ لڑکا پریکٹیکل ہو کے سوچ رہا ہوتا ہے نا لڑکی پریکٹیکل ہو کر کے سوچ رہی ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے لڑکی کی اویلیبلٹیز ہی مطلب ہوتی ہے، وہ اویلیبل ہے جب وہ خوبصورت ہے. لڑکی کو بھی بہت زیادہ دوسری چیزیں پک نہیں کرتی ہیں جو شادی کے بعد پک کرنا شروع کرتی ہیں.
شادی ہو جاتی ہے تب آگے جا کر بہت پتا چلتا ہے. بہت ساری لڑکیاں بھی چکر میں پھنس جاتی ہیں, لڑکے بھی پھنس جاتے ہیں. لڑکی کو شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی کو خوبصورتی دیکھ کر کے, اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے, یا اس کی چاہت محبت کا اظہار دیکھ کر کے میں نے اس سے نکاح کر لیا, لیکن پریکٹیکلی یہ شوہر ہونے کی وجہ سے میرے لیے اچھا نہیں ہے, جو ابا سوچ رہے ہوتے تھے شادی سے پہلے. باپ جب اپنی لڑکی کی رشتہ دیکھتا ہے نا تو وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کی تعلیم بھی دیکھتا ہے, تو ایک کسی حد تک کے مالی اور فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے. لڑکی کو شادی سے پہلے نہیں پتا ہوتی یہ بات کہ شوہر کا اچھا پیسہ کمانا بھی ضروری ہے نکاح صحیح ہونے کے لیے. اس کی حیثیت کے مطابق وہ لڑکا لڑکی کو نہیں سوچ پاتی ہے, وہ تو بس ایموشنز پہ بہ رہی ہے. اس کو تو اس وقت اپنی ایموشنز کی وجہ سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میری شادی ہو جائے, یہ مجھے پیٹ بھوکا رہے گا تو بھی میں خوش ہوں گی اس کے ساتھ, وہ مجھے لکڑی کی چٹائی میں بھی سلائے گا تو بھی میں سو لوں گی. لیکن یہ پریکٹیکل ہو کر کے نہیں سوچ رہی ہوتی, کیونکہ ایموشنز کے جو لیول شادی سے پہلے ہوتا ہے نا, شادی کے بعد ایموشنز والے لیول ختم ہو گئے, پھر یہ چیزیں مین کرتی ہیں کہ آپ کی پیسہ کتنا کما رہا ہے. جو اس کی کلاس شادی سے پہلے تھی, جو سہولیات باپ فراہم کر رہا ہے, جب وہ شوق نہیں فراہم کر پاتا ہے نا تو پھر پریشانی ہوتی, پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہو گیا. لیکن اس وقت جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ غلط ہو گیا, تب تک معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. یہ ہماری بچیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بہت ایموشنل ہیں, اور ان ایموشنز کی وجہ سے آپ ویسا پریکٹیکل ہو کر کے نہیں سوچ پاتی ہے جیسا پریکٹیکل ہو کر کے آپ کے ابا سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے. آپ کے ابا آپ کے دشمن نہیں ہے, آپ کے گھر والے آپ کو دشمن نہیں ہے. کسی رشتے سے اگر وہ روک رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں. اس لیے اس معاملے کو اپنے اختیار میں مت دیجیے. یہ معاملہ اگر شریعت نے آپ کے باپ کے اختیار میں دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں نا؟ آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے, اور کیونکہ اللہ بہتر سمجھتا ہے اس لیے لڑکی کے معاملے میں, نکاح کے معاملے کو شریعت نے صرف لڑکی کے حوالے نہیں کیا, لڑکی کے حوالے نہیں کیا, لڑکی کے باپ کے حوالے نہیں کیا. دونوں کا کنسنٹ بننا چاہیے. ایک انتہا یہ بھی ہے کہ باپ بغیر سوچے سمجھے پوچھے ہوئے کسی بھی لڑکے سے نکاح کرا دے رہا ہے, لڑکی کی رضا نہیں دے رہے, غلط ہے. شریعت کہتی ہے کہ کسی بھی لڑکی کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے نہیں کیا جائے. ہاں, ہر عورت سے نکاح سے پہلے اس سے اجازت دی جائے گی, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. باپ کتنا بھی بہتر سمجھ لو, لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ بغیر باپ کی اجازت کے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, بغیر ولی اور گواہوں کی نکاح نہیں ہو سکتا. دونوں طرف سے اس نے بیلنس کیا. ایک طرف کیا ہے کہ عورت سے پوچھا جائے, ہاں البکر تستأمر واذنها سماعتها, باقیہ عورت سے اجازت دی جائے گی, البتہ اس کا اجازت کیا ہوگی, اس کا خاموش ہے. خاموش ہے تو سب لوگوں کو راضی ہے. اس دونوں کا کنسنٹ رکھنا چاہیے, دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. لڑکیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, ایک باپ کے ساتھ بغاوت کرنا اور اپنی مرضی سے لڑکا تلاش کر کے نکاح کر لینا باپ کی مرضی کے بغیر, یہ باپ کے حق میں بہت بڑی قربانی ہے. جس باپ نے پال پوس کر کے تم کو 20 سال 22 سال 25 سال کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا, شریعت نے ایسے ہی اس کو تمہارے نکاح کا حق نہیں دیا ہے, اس نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی ہے. تو اس باپ کو جس نے 20-25 سال تم کو کھلایا پلایا ہے, یہ 4 دن کی محبت تم کو باپ کے حقوق بھلا دیتی ہے, بھول جاتے ہو کہ باپ کا کیا ہے. اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہو کہ بھاگ کر کے نکاح کر لو گی. یہ باپ جس نے زندگی بھر عزت کمائی ہے وہ بیچارہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا جب لڑکی بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہے. کی محبت میں تو اس باپ کو اس کی تکلیف کا احساس بالکل نہیں پاتا ہے جس کو شریعت نے اس تک کہنے سے منع کیا ہے. اس بت کا اس کی عزت پہ بٹا لگا کر کے تم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہو, یہ نہیں سوچتی ہو کہ یہ باپ اس کے دل پہ کیا گزرے گا. تو یہ شادی سے پہلے نا بچیوں کو ہماری یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لڑکی کو اس لیے جو لڑکیاں اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتی ہیں, آپ کبھی جان باہر نکل کر کے دیکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ارینج میرج شادی کامیابی ہوتی ہے, پریشانیاں ارینج میرج میں بھی ہوتی ہے, پر ارینج میرج میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو باپ سپورٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے آپ کی نکاح میں اس کا فیصلہ بھی تھا, آپ کی پسند کے ساتھ, تو وہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ایک لڑکی جب لو میرج میں پریشان ہوتی ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا ہے.
کہ وہ اپنے باپ تک پہنچے، کہ اس کا فیصلہ نہیں تھا، یہ آپ کا فیصلہ، تو نہ اس کو یہاں سے سپورٹ ملتا ہے نہ وہاں سے سپورٹ ملتا ہے، کیونکہ جو لو میرجز ہوتی ہے اس پہ بھی لڑکے والی بھی تو بات نہیں تھی نا، تو نہ اس کو میکے سے سپورٹ مل جائے نہ سسرال سے، وہ بہت اکیلی رہ جاتی ہے، خودکشیاں ہوئی ہے بھائی، میں بھی جلدی مطلع پر کیس جانتا ہوں، لڑکی نے خودکشی کر لی، وہ ایک لڑکے سے شادی کرنے کی بات کرتی جب مسائل وہی لڑکا تھوڑا سا اسٹائل میں ہے، بائک پہ کھڑا ہے، باقی کاروباری نہیں کرتا، کام ہی نہیں کرتا، اب یہ کما کر کے اس کو کھلا رہی ہے، اب یہ کما کر کے کھلا رہی ہے، لڑکے کے جو لڑکا آوارہ ہے شادی سے پہلے، اس کے بارے میں یہی تعلیم کی شادی کے بعد بھی وہ آوارہ ہی رہے گا، پھر ہے اس کے تعلقات نہیں، اور سے پریشان ہو گئی، خودکشی کر لی، خودکشی کر لی، کوئی سپورٹ میں نہیں آیا، باپ چھوڑ کے چلا گیا ممبئی، بیچارہ کسی کو منہ دکھانے دیکھنے گیا ممبئی چھوڑ کے چلا گیا کہ میں کیا کیسے جاؤں، اس کی دوسری بھی بچی ہے ان کا بھی نکاح نہیں ہو رہا کیونکہ ایک بیٹی نے بھاگ کر کے کسی کو ملا دیا۔ لڑکیاں اپنی اس غلط فیصلے سے پورے گھر کو تباہ ہو جاتی ہیں، اس کا بھائی نہیں کو دکھانے کے لیے شرمندہ ہو جاتا ہے، تو یہ فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں مت لیجیے، ہاں اس کو اپنے ابا کے ہاتھ میں چھوڑیے، ٹھیک ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بغیر لڑکی کی اجازت کے نکاح نہیں کرے، لیکن لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے کہ باپ کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی، ایسا نکاح باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کی مقرات نے کہا بغیر اذن ولیہ اور نکاح ہوا باطل، کوئی بھی عورت اگر بغیر ولی کے اجازت کی نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کا نکاح باطل ہے۔ تو یہ لڑکیوں کی ایک یہ ذہن سازی بھی بہت ضروری ہے، لو میرج ہمارے دین میں کوئی تصور نہیں، ہمارے معاشرے ہمارے دین میں لو کا تصور ہے، وہ کب ہے؟ لو آفٹر میرج، شادی کے بعد محبت کریے، آپ کی محبت، آپ کے جذبات، آپ کی چاہت، آپ کی فیلنگز، یہ آپ کے شوہر کی ہمارا، تو یہ سمجھنا جو ہے نا وہ ہماری لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے نکاح سے پہلے جو ہے نا ایک تیاری کی کہ بھائی ہمارے معاشرے میں 2 قسم کی انتہائیں اور ان دونوں انتہاؤں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں نا جب دینداری کی بات ہوتی ہے کہ بھائی صرف دین دیکھو اور کچھ مت دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ بس لڑکی میں دین ہے کافی ہے بس شادی کر دو، یا لڑکے میں صرف دین ہے صرف شادی کافی کر دو، نہیں، دین کو پرائرٹی دینا ہے، پر نکاح سے پہلے دین کے علاوہ بھی چیزیں دیکھی جا سکتی ہے، کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، جیسے لڑکی کی طرف سے دین کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی ایک معیار ہے تو یہ بری بات نہیں، خوبصورتی لڑکی کی طرف سے معیار ہو سکتی ہے کہ ایسا ہے کہ بس دیندار ہے تو کسی بھی لڑکی سے شادی کر لینا اس پر واجب ہے، اس کی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حسن پسند بنایا ہے، اس کی فطرت نے یہ بات رکھی ہے کہ خوبصورتی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، نارملی مرد کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے، تو اگر ایک حد تک کے مرد خوبصورتی کو معیار بنا رہا ہے شادی میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو آپ ملامت نہیں کر سکتے، یا اگر ایک عورت کو اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کے حساب سے خوبصورت نہیں، اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دے رہا ہے تو اس میں کوئی ملامت کی بات ایک حد تک غلو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو قابل اعتراض بات کیا ہے کہ حسن میں اتنا غلو کر رہے ہیں کہ بھائی وہ 1 انچ ناپ رہے ہیں کہ اتنے فٹ اتنے انچ کی ہونی چاہیے، تو یہ رشتہ اس لیے قبول نہیں کیونکہ اتنے فٹ اور اتنے انچ کی ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، ہاں مطلب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے لڑکی جو ہے وہ گوری کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کو گوری لڑکی سے شادی کرتا ہے، پر اب تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گوری لڑکی میں بھی ویرائٹیز ہو گئی ہیں، مطلب لوگ بول رہے ہیں ہم تو ملکی وائٹ ڈھونڈ رہے تھے، یہ تو اسنو ہے، ملکی وائٹ اسنو ہے، گورے بننے کی اتنی ساری کیٹیگری بن گئی، اس کے لیے رشتہ ریجیکٹ ہو رہا ہے، ایڈی پٹی تو رشتہ ریجیکٹ کر دیا، بار ایسے تو رشتہ ریجیکٹ کر دیا، اتنا غلو تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیسیکلی بھائی آدمی نکاح کیوں کرتا ہے؟ نکاح کرنے کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو زنا سے بچانا، تو اگر آدمی حسن پسند ہے تو وہ یہ دیکھ لیں کہ بھائی اتنی خوبصورت ہو کہ اس کی وجہ سے میں میری ضرورت پوری ہو جائے، تو میں نظریں میری یہاں وہاں نہ جائے، یہ سر پہلی بات تو یہ ہر مرد کے ساتھ نہیں ہوگا، ہر آدمی کے لیے خوبصورتی معیار نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے انٹلیکچوئلٹی معیار ہوتی ہے، وہ خوبصورتی سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، اس کا جو ایک
इंटेलेक्चुअल और फिक्र का लेवल है उससे मुशाबिह होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए दीनदारी की मेयार होती है, उनके लिए हुस्न जो है, और फिर कुछ लोगों के लिए हुस्न के मेयार भी अलग अलग होते हैं। किसी आदमी के लिए मुमकिन है कि गोरी की बजाय उसको काली लड़कियां पसंद हो, किसी को मोटी पसंद होती है, किसी को दुबली पसंद होती है, मेयार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी मतलब फिजिकल उसको पसंद ना हो लड़की, उसकी वजह से रिश्ता वो रिजेक्ट कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न पसंद था। जैसे वो कुरान की आयत तस्लीम जब अल्लाह के नबी में नाज़िल हुई और अज़वाज मुतहहरात से पूछा गया है कि भाई तुमको दुनिया चाहिए कि दीन चाहिए। अगर दीन चाहिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहो ऐसे ही जैसे अल्लाह के नबी रख रहे हैं। खर्चा बढ़ाने का अज़वाज मुतहहरात मुतालबा कर रही थी कि हमारा भी खर्चा बढ़ाया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर दुनिया में नबी चाहिए तो फिर तो इसी परेशानी में रहना पड़ेगा। नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलो तलाक देने को आज़ाद करते हैं। तो सारी औरतों ने कहा कि नहीं हमको दुनिया नहीं चाहिए, अल्लाह के नबी की निकाह नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह के नबी पर थोड़ी देर के लिए शादियां करने पर पाबंदी ऐड कर दी। तो कुरान कहता है कि अब आपके लिए निकाह करने की इजाजत नहीं, वलो अजबा का हुस्न, अगरचे किसी औरत का हुस्न आपको पसंद आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुस्न मुतासिर करता था। ये कलमत हज़रत जुबैरिया का मामला है कि वो कस्बे में क्या जो है ना लौटी बन कर गए थे और वो किसी दूसरे साथी के हिस्से में आए। तो वो क्योंकि सरदार की बेटी थी तो कबूल नहीं कर रही थी कि मैं किसी की लौटी बन कर गए। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझको कुछ पैसा दे ताकि मैं अपनी कीमत अदा करके आज़ाद हो जाऊँ। तो जब आयशा फरमाती जैसी जुबैरिया आई वो इतनी खूबसूरत थी मैं समझ रही थी आगे क्या होने वाला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुमको बुरा रकम दे करके आज़ाद करा देता हूँ और तुमसे निकाह कर लेता हूँ। ये बहुत शर्त की बात अल्लाह के रसूल ने देखा तो अल्लाह के नबी उनसे निकाह कर लिया। हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेचुरल दीन है और इंसान का मर्द का नेचर ऐसा है भाई उसको खूबसूरती उसको अट्रैक्ट करती है, इसकी नफी करके कुछ नहीं होने वाला। जैसे आजकल वो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने एक जगह बोल दिया ना कि अगर इतने देर तक तुम लड़की को देख रहे हो और कोई हलचल नहीं तुम्हारे अंदर पैदा हो रही है तो फिर तो तुमको इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई अगर औरतों को देख के हलचल नहीं पैदा हो रही होती तो ये सारे लोग रेस्टोरेंट से लेकर के एयर होस्टेस तक लड़कियां क्यों रखते हैं? फितरत है, उसको तस्लीम करना चाहिए और वो तस्लीम करने के बाद ठीक है अगर कोई लड़का उसको देख रहा है तो कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक साहबी से कहा, ये नहीं कभी मैं दीदार है तो शादी करूँ, कहा कि मैं शादी करने जा रहा हूँ तो कभी देखा तो लड़की को तो कहा पहले तो फरमाया जाओ देखो। इंसान की किसी लड़की से निकाह करने जा रहे थे, लड़के फरमाया जाकर के देख लो फ़इन्न फ़ी अयुनिल अंसारी शै, क्योंकि अंसार की लड़कियों के आंख में कभी-कभी प्रॉब्लम होता है। तो पता चला शादी के बाद देखोगे फिर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा तो यहाँ वहाँ, जब बीवी में दिल नहीं लगेगा तो आदमी यहाँ वहाँ दिल लगाएगा। तो पहले देख ले कि बीवी ऐसी है कि नहीं कि उससे शादी के बाद दिल लगे। अल्लाह के रसूल के पास एक रिश्ता आया, एक औरत ने कहा मैं हिबा करती हूँ आप मुझसे निकाह कर लेंगे। अल्लाह के रसूल ने देखा नहीं पसंद आया, नजरें झुका देखा, लेकिन अल्लाह के नबी हाँ। और ये रिश्ता रिजेक्ट करने का तरीका भी कितना अच्छा है कि देखा नहीं पसंद आए तो ये नहीं बोला कि ये नहीं बड़ी हुई हाँ नाम लंबी है दांत छोटे, कुछ नहीं, बस नजरें झुका दी। औरत को भी समझ में आ गया कि अल्लाह के नबी को नहीं पसंद आए। ये जो हमारा तरीका है कि एक एक ऐड निकाल करके बताते हैं वो भी गलत है। तो मैं बता ये रहा हूँ कि हुस्न देखना असल में कोई बुरी चीज नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि शादी से पहले अल्लाह ने फरमाया औरत को देख लो, क्योंकि इससे क्या होता है मोहब्बत में मुदावमत रहती है, कंटिन्यू रहती है। उसमें गुलू गलत है, गुलू भी गलत है। अच्छा ये भी हुस्न देखने में गलत होता है कि भाई हुस्न किसके लिए है, हुस्न से कौन फायदा उठाता है? शौहर ना, तो शौहर देखेगी लड़की खूबसूरत देखेगी खूबसूरत है। हमारे यहाँ शौहर बाद में देखता है, बहनें पहले देखकर के रिश्ता रिजेक्ट कर देंगी, अम्मा देखकर के रिश्ता रिजेक्ट कर देंगी। बहनों अम्मा को खूबसूरती की क्या लेना देना है? लड़का देखेगा ना कि मुझे लड़की पसंद है कि नहीं पसंद है। बहनों को क्या बनता है कि वो खूबसूरती की बुनियाद पर रिश्ता रिजेक्ट करे। हो सकता है बहनों को हर आदमी की खूबसूरती का अलग अलग मेयार होता है हाँ। हो सकता है एक आदमी के लिए हाइट कोई मीट ना करती हो, सब पे थोड़ी हाइट मीट करती है हाँ। पर मैंने रिश्ता रिजेक्ट कर दी, हाइट कम है हाइट ज्यादा है। अब एक रिश्ता बीच में मैंने कहा हाइट ज्यादा तो ये रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। मैं बोला भाई कम की वजह से रिश्ता रिजेक्ट तो समझ में आता है, तुमने ज्यादा तो रिजेक्ट कर दिया। कहा मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो बिल्कुल मुझे कॉम्प्लेक्स फील हो। तो माई जो रिश्ता रिजेक्ट करती है। अच्छा माई नहीं, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया, पूरा खानदान बदल के जाता है देखने के लिए। बाप देख रहे, बाप के लिए हलाल नहीं कि बेटी के लिए रिश्ता हो रहा है वहां देखें।
شادی کے بعد تو اس کی مہارت بڑھے گی نا. شادی سے پہلے تو وہ نامحرم ہے لڑکی کے لیے, صرف لڑکا دیکھ سکتا ہے لڑکی کو, یا عورتیں دیکھ سکتی ہیں. باپ بھی جا کر کے دیکھ رہا ہے کہ ہونے والی بہو کو دیکھ کر کے آ رہا ہے. بہنوئی جا کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں دنیا طرح کے بہنوئی کی تقریب اس میں بھی ہے کہ بھائی رشتہ دیکھنے جا رہے ہو تو ساتھ میں بہنوئی کو بھی لے کر کے جاؤ. لڑکا نہیں جا رہا, بہنوئی جا کر کے رشتہ دیکھ رہے. تو حسن جو ہے نا وہ کون دیکھے گا؟ وہ لڑکا دیکھے گا. وہ طے کرے گا مجھے پسند ہے کہ نہیں پسند ہے, مائیں اور بہنیں نہیں نیچے کریں گے. لیکن بہرحال اتنا تو ہے شریعت میں کہ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی دوسری طرف سے لڑکی والے مال دیکھ سکتے ہیں. لڑکی والے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی لڑکی کا ایک لائف اسٹائل جو بھی اس کی کلاس ہو, کچھ اپر کلاس کے ہوتے ہیں, کچھ مڈل کلاس کے ہوتے ہیں, کچھ لوور کلاس کے ہوتے ہیں. تو لڑکی والا اپنے حساب سے دیکھ سکتا ہے بھائی کہ لڑکا اتنا پیسہ کماتے کہ نہیں کماتے کہ میری بچی کی کم از کم شادی سے پہلے جو لائف اسٹائل اس کو مینٹین کر لے. اب وہ بھی لڑکے والے باتوں بولتے ہیں نا میرے دیندار ہے. ہم لوگ صرف لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ لڑکوں کو بولتے ہیں دیندار لڑکا, دیندار لڑکا. دیکھو لڑکیوں کو بھی بولا نا, وہ بھی تو مان لیتی ہے. بلا شبہ لڑکی اس میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی رہتی تو لڑکی جھوپڑ پٹی میں اور خواب وہ دیکھ رہی ہے بہنوں کے لیے. یہ غلط. بہار میں نے دیکھا ہے کہ وہ چاہے گھر میں جو ہے نا وہ مکسر بھی نہ ہو, وہ آپ جو ہے وہ صرف گٹے میں پیستے ہو مسالہ, لیکن لڑکی کی شادی کر رہے ہیں تو بول دیتے ہیں تو سرکاری نوکری نہیں لے گی, کچھ نہ نہیں. بہار میں بہت بڑا مسئلہ ہے. شادی کرنی ہے تو سرکاری نوکری ڈھونڈنی پڑے گی, بغیر گورنمنٹ جاب کے لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی. تو یہ غلط ہے میرے کو, یہ غلط ہے کہ آپ ایک دم اعلیٰ معیار قائم کر دیں. لڑکوں کی اتنا بوجھ ڈال دیں, خود کا گھر ہو, خود کا کاروبار ہو, تب جا کر کے آپ رشتہ کریں گے. اپنے حساب, اپنی حیثیت کا مالی رشتہ لیکن دیکھ سکتے. اپنی حیثیت کا, یعنی آدمی اپنی بیٹی کو جن سہولیات کے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کی جو عادت ہے, تو اگر لڑکی اتنا تو دیکھ سکتا ہے نا بھائی کہ میری بیٹی کی وہ جو سہولیات میں نے اپنی زندگی میں فراہم کی, لڑکا اتنا پیسہ کمائے کہ کم سے کم وہ سہولیات اس کو فراہم کر. اب کوئی لڑکی جو ہے وہ اچھے خاصے گھرانے میں رہی ہے, اے سی میں سوتی ہے, واشنگ مشین میں کپڑے دھلے جاتے ہیں اور اس کا جو ہے ساری سہولیات اس کو میسر ہے. اب اس کو لے جا کر کے آپ کسی ایسے لڑکے کو رشتہ آ گیا جو پٹی میں رہتا ہے, رہنے کے لیے مناسب گھر نہیں ہے, ہاں اس کو کوئی بنیادی سہولیات اس کے گھر میں نہیں ہے, لیکن وہ دیندار ہے. اب رشتہ ہے, اگر آپ نہیں قبول کریں تو لگے والے بولتے ہیں کہ دین دے. میرے پاس ایک لڑکی کا رشتہ آیا, مطلب ایک لڑکی کا فون آیا میرے پاس. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک دیندار لڑکی کا رشتہ آیا تھا لیکن وہ معذور تھا, تو میں نے رشتے سے انکار کر دیا. اب وہ مجھ کو بول ڈرا رہا ہے کہ دیندار لڑکی کا رشتہ تم نے انکار کر دیا تو وہ گناہ ملے گا. وہ بول رہی ہے دیندار ہے اچھی بات ہے لیکن وہ معذور ہے, پہلے اس کا ٹوٹا ہوا ہے, تو وہ کیا کمائے گا دلائے گا. ایک اچھی اور اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے, تو اس بنیاد پر لڑکی رشتہ ریجیکٹ کر سکتی ہے بھائی کہ بس دیندار ہے تو اور کچھ دیکھنا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ بنت قیس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس معاویہ اور ابو جہل کا رشتہ آیا, تو اللہ نے فرمایا معاویہ سے مت کرو, وہ غریب ہے. کیوں بھائی, کیا غریب لڑکوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے تو اس عورت کی شادی اس آدمی سے کرا دی تھی جس کے پاس دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی, لیکن وہ اس کی کلاس کے حساب سے صحیح تھا اس کے لیے. فاطمہ بنت قیس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتی تھی کہ ان کے حساب سے معاویہ صحیح نہیں ہے, مانیے کو کہا معاویہ سے میں شادی کروں, وہ غلط. اللہ کے رسول نے وہ رشتہ جو ہے سلام کی منع کر دیا صرف پیسے کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کہ پیسے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کرنا ہی شریعت میں غلط ہے. بھائی آپ کی بیٹی ہے, ہر آدمی کی الگ الگ کلاس ہوتی ہے, کلاس سمجھ رہے ہیں نا, الگ الگ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی اعلیٰ طبقے کی لڑکی ہے, وہ بہت سہولیات میں رہی ہے, اگر وہ سہولیات کچھ شادی کے بعد نہیں ملی تو کیا ہوگا, معاملہ خراب. ایسی کچھ کلچرل ڈفرینسز جو ہوتے ہیں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے. بھائی یو پی والوں کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے رہن سہن کا, کوکنی لوگوں کا الگ مزاج ہوتا ہے, حیدرآبادیوں کا الگ مزاج ہوتا ہے. بعض مطلب ہم شادی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سامنے والے کا کلچر اپنے کلچر سے جتنا زیادہ مشابہ ہوگا شادی چلنے میں اتنا آسانی ہوتی ہے. بہت ساری جگہوں پر رشتے اس لیے نہیں طے پاتے نا کہ یہ سوسائٹی کا سب کلچر بالکل الگ ہے, سسرال کا کلچر بالکل الگ ہے. پریکٹیکلی آپ جب سوچیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے. تو یہ اس قسم کے معیارات مال یا حسن یہ شریعت میں منع نہیں ہے. دیکھو اس کو پرائرٹی البتہ نہیں دینا چاہیے. پرائرٹی کس کو دینا چاہیے, دین کو. باقی دین کے علاوہ بھی دوسری چیزیں جو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے